حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت صحابہ ہیں، یہ جو صحابی ہیں جن کی میں ابھی سیرت ان کی سمانح بیان کرنے لگا ہوں، ان کا حال کچھ اور ہے۔ پروانہ وار فدا ہونے والے صحابہ 1,24,000 کم و بیش۔ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، اور کسی بھی صحابی کے اندر کسی طرح کی کوئی بزدلی نہیں تھی، نہ تو حضور کی محبت میں اور نہ دین کی محبت میں کسی طرح کی کوئی کمی اور بزدلی اور سستی اور غفلت نہیں تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان صبح اٹھتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں پڑھیں، اور بعض وہ صحابہ جو دور دور رہتے تھے، جن کا گھر دور ہوتا تھا، وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں جو نمازیں ملیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں۔ اور کچھ وہ صحابہ تھے جو بہت زیادہ دور تھے، یعنی ان کو آنے جانے میں کئی دن لگ جاتے تھے، تو وہ 3-3 4-4 دن حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے اپنی سواریوں کو تیار کرتے، 3 دن 4 دن پہلے ان پر سوار ہوتے اور پھر حضور کی مسجد نبوی میں پہنچتے اور آ کر کے حضور کے پیچھے جمعہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی عقیدت تھی صحابہ کی۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسواک مبارک اٹھانے، حضور کی خدمت میں پیش کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ سعادت چند صحابہ کو ہوئی ہے، تمام صحابہ کو نہیں ہوئی۔ یہ اچھا میں نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے، جو غلام تھے جنہوں نے غلامی کی زندگی میں اپنی ساری زندگی گزار دی، یعنی نوکریاں کرتے رہے، ان اپنے مالکوں اور اپنے آقاؤں کے گھروں میں رہ کر کے غلامی کی زندگی گزارتے رہے، اور پھر جب وہ آزاد ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان کو جو مقام اور محبت حضور کے در سے ملی ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی لانے، خاص طور پر نماز تہجد کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز تہجد کے وضو کے لیے آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ حضور کلی مبارک فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک دھوتے، چہرہ مبارک دھوتے، اپنے پاؤں مبارک دھوتے، اور میں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عضو کو کہاں تک دھوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی مبارک کتنی مرتبہ فرماتے ہیں، اپنے ناک مبارک میں کتنی مرتبہ پانی ڈالتے ہیں، مسح کیسے کرتے ہیں، انگلیوں کو کیسے ٹچ کرتے ہیں، اپنے مبارک پاؤں کو کہاں تک دھوتے ہیں، یہ نوٹ کرنے کے لیے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہے، یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہے۔ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، حضرت ربیعہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پیارے آقا اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور اپنے مبارک گھر کے دروازے کو یوں بند کر لیتے اور میں حضور کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا تھا، حضور اپنے حجر مبارک میں اور میں حضور کے حجر مبارک کے دروازے کے قریب بیٹھ جاتا تھا، ایسے ہاتھ باندھ کر کے، ایسے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور دیر دیر تک میں سنتا رہتا تھا۔ حضور کے حجر مبارک سے آواز آتی تھی سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کی آواز سنتا رہتا، دیر تک سنتا رہتا تھا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اچھا فرماتے ہیں میں کیوں بیٹھتا تھا، در رسول پر بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑے اور حضور کو آواز لگائیں اور میں یہاں نہ ہوں، میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور آواز لگائیں اور میں حضور کی خدمت میں پیش آؤں۔ اور دوسری بات یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے مسجد نبوی سے جانے کے بعد اپنے گھر میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضور کے گھر کے معمولات کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں دیر دیر تک یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں مجھے نیند تنگ کرتی تھی، میں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھا رہتا، نیند تنگ کرتی تھی، تو کبھی کبھی جب تک میں جاگ سکتا تھا بشری تقاضوں کے مطابق تو جاگتا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے پر میرا سر ہوتا اور میں ٹیک لگا کر کے سو جایا کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آتے ہیں نماز تہجد کے لیے، دروازہ کھولتے تو اسی دروازے پر میں اپنا ٹیک لگا کر کے آرام کر رہا ہوتا تھا۔ حضور پوچھتے اے ربیہ کیوں سویا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ آپ کو کام پڑے، آپ کو میری ضرورت پڑے، آپ آواز لگائیں تو ربیہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ سے محبت کا بہت پیغام ملا، بہت بڑا پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی میں تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے مجھ سے فرمایا اے ربیہ مانگ مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ مانگنے والا صحابی ہو اور دینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگیں گے؟ ہم جیسے ہوتے تو کچھ مانگتے، کوئی دولت، کوئی عزت، کوئی شہرت مانگتے، کچھ اور مانگتے، مہلت مانگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار سے مجھے آفر ملی ہے، ذرا مجھے مہلت دیں، میں سوچتا ہوں کہ مجھے آپ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ گھر گئے، سوچا، اگلے دن حضور نے پوچھا مانگنا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ مانگنا ہے آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ حضور نے فرمایا، حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوچا لیکن اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کل قیامت کے دن یا جب آپ جنت کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں تو آپ کا ساتھ ہے دنیا میں، لیکن جنت میں آپ کا اگر ساتھ مل جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ بس اس کے علاوہ حضور نے فرمایا اور کچھ مانگنا ہے، اس کے علاوہ یہ ہو گیا، یہ سمجھ لو ہو گیا، اور کچھ مانگ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، اور تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جنت کے اندر میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ یہاں دنیا میں آپ کے ہمراہ رہتا ہوں تو جنت کے اندر بھی میں آپ کے ہمراہی میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کر، کثرت سے سجدے کر، اپنے رب کو یاد کر، کثرت سے سجدے کرتا رہے۔ کثرت سے سجدے کرنے کا مطلب نمازیں کثرت سے پڑھ، اور پھر کل جنت کے اندر تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضور کا یہ فرمان ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، جو شخص جس سے کل بھی محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے ایک دن فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ بس میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا پھر بھی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کروں لیکن شادی یہ ظاہر معاملات ہوتے ہیں، گھر چلانا ہوتا ہے، بیوی کی کفالت کرنی ہے، تو میرے پاس تو کچھ ایسے وسائل نہیں ہیں، میں تو سارا دن ان صوفہ والوں کے پاس پڑا رہتا ہوں، یہاں کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اگر میں کسی سے شادی کر لوں تو ظاہر ہے اس کو کم از کم کھانے پینے اور لباس کے اخراجات تو مہیا کر سکوں نا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر حضور نے پوچھا، حالانکہ وجہ تو بتا چکے تھے، حضور نے پھر پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں کرتا۔
تیسرے دن پھر پوچھا حضور نے، حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اصل میں حضور کے سوال کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اب کی بار جب جواب دیا تو عرض کی یا رسول اللہ میں اب کروں گا، اب میں شادی کروں گا۔ جب انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب میں شادی کروں گا، حضور نے فرمایا جا فلاں قبیلے کے پاس، ان کو میرا کہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے فلاں خاتون سے میرا نکاح تم کرا دو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمان کے مطابق اسی قبیلے میں گئے اور ان کو کہا کہ حضور نے مجھے یہ فرمان بھیجا ہے کہ فلاں عورت، فلاں نامی عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ انہوں نے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی وقت ایک خاتون کا نکاح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ابھی حق کے مہر دینا ہے، حق کے مہر میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ اس کا حق کے مہر ادا کرو۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گٹھلی، یہ جو گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی، اس گٹھلی کے برابر سونا جو ہے وہ حق کے مہر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی اہلیہ کو ادا کیا گیا۔ پھر آئے یا رسول اللہ ولیمے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ولیمے کا اہتمام بھی ہو جائے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹا تازہ مینڈھا مجھے دیا، وہ مینڈھا میں لے کر آیا اور اس کو میں نے ذبح کیا، اسی سے میں نے گوشت روٹی بنائی اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبوں اور دوستوں کو میں نے کھلایا۔ آخری بات حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کو میں نے جمعہ کی نماز کے اندر بھی کوٹ کیا تھا خطبے کے اندر کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی زمینیں آپس میں ملتی جلتی تھیں اور اسی زمین پر ایک درخت اگایا تھا اور دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی، بلکہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ سے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، لہذا یہ درخت بھی تمہارا، تم مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاف نہیں کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے نا تو میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار تم یہ بڑا اس چھوٹے سے مقدمے کو بارگاہ رسالت معاد میں نہیں لے جاؤ، بات لمبی ہو جائے گی، اس کو یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ پیچھے پیچھے حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں بھی چل پڑا، حضرت ابوبکر آگے پہنچے، حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا، یا رسول اللہ ایک چھوٹے سے درخت کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، حضرت ربیعہ سے تلخ کلامی ہوئی اور مجھے معاف نہیں کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ ایسی بات ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایسی بات، کیا تم نے میرے صدیق اکبر کو کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ میرے صدیق اکبر کو کوئی تم نے غلط بات تو نہیں کی؟ یا رسول اللہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، صدیق اکبر سے خود ہی آپ پوچھ لیں۔ ہاں صدیق اکبر تمہیں ربیعہ نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی غلط بات نہیں کی بلکہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ حضور نے فرمایا ربیعہ اب تم ان کو دل سے معاف بھی کرو اور یہ بھی کرو یا رب العالمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرما دیں اور ان کی مغفرت بھی فرما دیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کی سیرت پر میں ابھی مختصر 2 صحابہ کی سیرت پر گفتگو ہوئی، یہ 36 صحابہ کی سیرت پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 50 صحابہ کی سیرت پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ بس دعا کریں اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس درس کو سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔